الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بالشمار۔ خاندان سیدہ بے بلند سے بلند تر کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ایمان اس صف اعضاء میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو کسی مجبوری سے آ کے واپس جا چکے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور بالخصوص دعا ہے آپ کے اور میرے درمیان ملاقات کا وسیلہ بنے، پہلے نزاکت شادی اور پھر عتیق شادی۔ مولا ان میرے محسنین کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ صلوات ایک ایسی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشید جنت ہو جائے۔ پہلا جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے، اور اس اعتماد اور اس یقین پہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ زندگی میں پہلی بار اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں سجدہ ذکر کا شرف عطا ہوا ہے۔ اچھا، ہر بندے کا نا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، آپ محسوس نہیں کریں گے بیٹا یہ کیمرے والا اسٹینڈ تھوڑا سا پیچھے کر لیں، یہ اصول ہی نہیں ہے، مجمع پیچھے ہے اور ساری جگہ خالی ہے، آپ سب مہربانی فرمائیں، زحمت نہ سمجھے تو تھوڑا سا بڑی مہربانی ہوگی، تھوڑا سا بیٹا پیچھے کر لیں، بڑی مہربانی، ناراض بھی نہ ہوئیے سر، آپ بھی ذرا مہربانی کریں، آ جائیں۔ زندگی میں پہلی بار اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں سجدہ ذکر کا شرف عطا ہوا ہے، لیکن اس کا قطعی اور ہرگز مطلب نہیں کہ میں آپ کے درمیان اجنبی ہوں۔ آپ کے اور میرے درمیان اجنبیت آ ہی نہیں سکتی، اس کی پہلی اور آخری وجہ یہی ہے کہ آپ کے اور میں نے عالم ارواح میں کندھے سے کندھا ملا کے علی کو سلام کیا۔ صلوات میں سیدہ کو سلام۔ بڑے اچھے مہمان نواز ہیں آپ، بڑا اچھا اسلوب ہے آپ کا، میں کس چیز پہ شکریہ ادا کروں آپ صاحبان کا، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پہلا جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت ہے۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی جملہ بتائے گا کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا، مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں میں رکھے، سر میں شوق گزارا، سر میں شوق گزارا، سر میں شوق گزارا۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ مجمع تھوڑا ہے یا زیادہ، بیان فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ جتنے ہیں وہ بولنے والے ہیں۔ اور کیا خوبصورت آپ کو بولنے کا اسلوب سیدہ نے عطا فرمایا۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا، اور ربیع الاول کا آخری حصہ آپ گزار رہے ہیں، اور سارے ربیع الاول میں ہمارے ہاں تو یہی رہا ہے، آپ کے ہاں تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ مسجدوں کے سپیکر کھلے رہے، مولویوں نے زرق برق لباس پہنے رکھے،
اور پیاری پیاری خوبصورت ٹوپیاں خرید کر سروں پہ رکھی، اور ایک ہی بات تھی، شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں یہ تیرے ذہن کی غلط فہمی ہے، اسے دھو ڈال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا محمد ہمیں آتا ہے نہ تیری پشتوں کو آتا تھا۔ میرے سامنے بیٹھے ایک زیادہ حق مانتا ہے، بیٹا بولیے امام حسین آپ کو سلام۔ بہت شکریہ بھائی جان، ہاتھ کھولیے، ہاتھ مرضی سے دیجیے گا لیکن ہاتھ کھولیے۔ کائنات کے ملکہ آپ کو سلام ہے، جیسا محمد ہمیں آتا ہے نہ تیری پشتوں کو آتا تھا نہ تیری نسلوں کو آتا ہے۔ اب ایک سطر کہوں اور جناب کو آسمان پہ لے جانا چاہ رہا ہوں۔ تم نے محمد کی یہی سیرت لکھی ہے، وہ محمد جس کی 9، 11 یا 13 شادیاں تھیں، 4 بھائی ایک بھی کوئی نہیں تھی۔ وہ محمد کہ جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھی۔ وہ محمد جس کے کمرے کا پرنالہ کمرے کے اندر گرتا تھا، اور معاذ اللہ وہ محمد جسے ساری زندگی بکریاں چرانے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ نہ میرے بھائی یہ شان مصطفیٰ نہیں، یہ توہین مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ سننا ہے تو پھر شیعہ ممبر کے قریب آنا پڑے گا، اور ایک جملہ میں ہوا کے چھوکے کی طرح جناب کی جھولی میں اتار دوں، تمہیں محمد پڑھنا آئے بھی تو کیسے؟ اب بندے چپ کر دیں گے تو دکھ لگے گا۔ تمہیں مصطفیٰ آئے بھی تو کیسے؟ تم نے محمد لیا ہے مولوی سے۔ ہاتھ اٹھائیے گا، ہاتھ اٹھائیے گا، ہاتھ کو کاسا بنائیے گا تاکہ خیرات مل جائے۔ تمہیں محمد پڑھنا آئے بھی تو کیسے؟ تم نے محمد لیا ہے مولوی سے، ہم نے لیا ہے مولا سے۔ یہی تو وجہ ہے تمہیں محمد مولوی جیسا لگتا ہے، ہمیں مولا جیسا لگتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سیدہ آپ کو سلام۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلام۔ جو ہاتھ سر میں شکر گزار ہوں، سر میں شکر گزار ہوں، سر میں سلام ہی کر سکتا ہوں۔ تم نے محمد لیا مولوی سے، ہم نے لیا مولا سے، آسم ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے تمہیں محمد مولوی جیسا لگتا ہے، ہمیں مولا جیسا لگتا ہے۔ مصطفیٰ سننا ہے تو پھر شیعہ ممبر کے قریب آؤ، ہم تمہیں بتائیں گے محمد کہتے کسے ہیں۔ ویسے ممبر پہ کھڑا ہوں مولا کی بارگاہ میں، اور دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بلکہ کانوں کو لگا کے اعتراف کر رہا ہوں، پڑھنا ہمیں بھی نہیں آتا۔ آئے آئے کتنے پیارے لہجے ہیں، کتنی پیاری زبانیں ہیں۔ اس جملے میں پہلے موضوع شادی محمد ہمیں بھی پڑھنا نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد پڑھنے کے لیے کم از کم بدن علی کا ہونا چاہیے۔ آئے آواز بچا کے گھر لے جاؤ گے پھر کیا فائدہ اس آواز کا؟ امام حسین آپ کو سلام ہے۔ محمد پڑھنے کے لیے بھائی جان کم از کم بدن علی کا ہونا چاہیے، منہ میں زبان اللہ والی ہونی چاہیے، پھر پڑھا جا سکتا ہے مصطفیٰ کہتے کسے ہیں۔ ہاں زمانے کی سوچ سے آگے ہمیں خیرات عطا ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محمد علی سے لیا ہے، مولوی سے نہیں لیا۔ اور علی نے بتایا یہی ہے، ہمارے ہاں محمد شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے۔ اب ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے، دیکھو گا شان مصطفیٰ لکھی کہاں جا رہی ہے اور سر سے گزاری کہاں جا رہی ہے۔ شیعوں کے ہاں محمد شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے۔ کون محمد؟ جو اپنی جبین وحدت مکین پہ آئے ہوئے نوری پسینے کو انگشت کی پشت پر لے کر یوں چھٹک دے، اللہ کسی قطرے کو ابراہیم کر دیتا۔ آئے 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مہربانی میں سر میں شکر گزار، سر میں شکر گزار۔ اللہ کو اشارے ولایت دے، اللہ کسی قطرے کو ابراہیم کر دیتا ہے، اللہ کسی قطرے کو اسماعیل بنا دیتا ہے، اللہ کسی قطرے کو جسے زمانہ یوسف کہتے ہیں نا، کیا کہہ دیں، کیا کہہ دیں، خدا کے قسم خرید لیا آپ نے۔ سیدہ آپ کو سلام ہے، جسے شادی زمانہ یوسف کہتے ہیں نا، ہے میرے محمد کا پسینہ۔ چلو میں ہوا کے چھونکے کی طرح دو جملے جناب کی جھولی میں اور اتار دوں۔ بندے کہتے ہیں محمد ہمارے جیسے، حول ولا قوت الا باللہ دلیل دینے جا رہا ہوں۔ قرآن نور ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، بولنے سے عبادت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیٹا نور ہے، حالانکہ سیاہ حرفوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کرے کوئی تو پہنچے، سر میں شکر
اس کے ایمان پہ ہی اللہ دھبا لگا دیتا ہے، حالانکہ سیاہی سے لکھا ہوا ہے، سیاہ حرف ہے نا قرآن میں، سیاہی میں ہونے کے باوجود، اب اکثریت سعادات کی ہے، سعادات سے دعا مل جائے مجلس اور خوبصورت ہو جائے گی، سیاہی میں لکھے جانے کے باوجود قرآن بھائی جان نور ہے، تو پھر چلو بھر پانی میں ڈوب مر، قرآن سیاہی میں ہونے کے باوجود نور ہے، محمد تیری طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ، امام حسین آپ کو سلامت ہے، امام حسین آپ کو سلامت ہے، تہہ دل و شوق اللہ، نبی بنے ہیں مصطفیٰ کے، بولیے پسینے سے۔ کوئی آپ نے یہاں چھابڑی والا دیکھا ہو، سائیکل پہ ٹوکرا رکھا ہو اور آوازیں لگا رہا ہو پسینہ لے لو پسینہ لے لو، چلے بیول چوک پہ آپ نے کوئی مارکیٹ میں شاپ دیکھی ہو شاید، پسینہ لے لو، جہاں پسینہ بکتا ہو، آپ کہو گے اچھا بات کیا ہوگا، آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے پسینہ بکنے کی شاید ہے ہی نہیں، پسینے کی اوقات کیا ہے، یوں پیشانی پہ آیا، یوں انگلی پہ لیا اور یوں جھٹک دیا، بول نہ بول تیرے ظرف نصیب اور زمین کی بات ہے، یہ ذکر میں میرا ہاتھ ہے، پاکستان میں وہ مجمع نہیں دیکھا جہاں فکریں کہیں اور بندے چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائیں، اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو جملے کی قیمت نہیں ہے، جو دو میں محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا، اسی دعوت اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بیوی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے اور میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں۔ آپ کہو گے پسینہ بکنے کی شے ہے ہی نہیں، پسینہ انگلی پہ لے کے کیوں جھٹک دیا جاتا ہے؟ پھر ذرا گھر جا کے سوچئے گا ضرور، جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کا نام نبوت ہو۔ کیا بات ہے، جنہیں عقیدہ سننا آتا ہے، جنہیں معرفت سننی آتی ہے، امام حسین آپ کو سلام، جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کا نام نبوت ہو، اللہ اسے ہمارے عقیدے میں مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اچھا، نبی بنے ہیں مصطفیٰ کے پسینے سے، آؤ زمانے والوں پہلے میرے نبی کے پسینے کے قطروں کی تجلیاں سمجھو۔ پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے بات نہیں کروں گا، عدالت میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے، اور یہی لطف ہوتا ہے علی والوں میں بات کرنے کا کہ ابھی ذاکر کے خطیب کے جملہ منہ میں ہوتا ہے اور بندے پہنچ جاتے ہیں۔ شاہ جی دعا فرمائیے گا، جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کا نام نبوت ہے، نبی بنے ہیں مصطفیٰ کے پسینے سے، اور میرے نبی کے پسینے کے قطروں کی تجلیاں سمجھو۔ میرے محمد کے پسینے کا ایک قطرہ کہیں فرشتوں سے سجدہ کرواتا ہے؟ آیا ادھر والے بھائی بھی مجھے اتنے پیارے جتنے ادھر والے پیارے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلام، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، برابر کتاب ہے تو پھر زیادہ لطف کی بات ہے۔ سیدہ کلال آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائیے، میرے محمد کے پسینے کا ایک قطرہ ہے جو کہیں فرشتوں سے سجدہ کرواتا ہے، کہیں حسن کی تجلی دکھا کے کافر کی، مصر کی کافرہ عورتوں کی انگلیاں کٹوا دیتا ہے، کہیں نجات کی کشتی کو پار اتروا دیتا ہے، کہیں آگ کے سمندر کو گلزار بنا دیتا ہے۔ آسمان نے اپنی چوپ کو میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چوپ طاقت پر ہے آل محمد کا کرم، فیصلہ اسی بارگاہ میں، اسی منبر پہ، انہی سطروں پہ یاد بولے گا، یا سیدہ نے ذاکر کی خیرات عطا نہیں فرمائی ہے۔ یہ میرے محمد کے پسینے کا ایک قطرہ ہی تو تھا جو دور پہ کھڑے ہو کے کسی پردے والے سے گفتگو کر کے کلیم اللہ بن گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مہربانی صاحب، اللہ آپ کو حصار ولایت علی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سیدہ آپ کو سلام، نبی بنے ہیں مصطفیٰ کے پسینے سے۔ اچھا میں بیول والوں، لوگ سیدہ والوں، راول پنڈی والوں، اسے کا کیا نام ہے، سموٹ، ڈھیری سیدہ سموٹ والوں، میں سارے نبیوں کی بات کر ہی نہیں رہا، نہ میں کر سکتا ہوں نہ سن سکتا ہوں۔ سارے نبیوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں نہیں لکھا، میرے خیال 25 یا 26 انبیاء ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، ان میں بھی سیکنڈ لاسٹ نمبر پر جو نبی ہے حضرت عیسیٰ، میرے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ، میں ان کی بات کرتا ہوں، ہے مصطفیٰ کا پسینہ۔ بات ذہن میں رکھے گا، مرکزی نقطہ یہی ہے، عیسیٰ ہے محمد کا پسینہ۔ 4 موجزے قرآن نے جناب
کتنے بھائی؟ 4 موجے. شاہ جی جملہ سنیے گا. 4 موجے میرے عزت والے دوستوں حضرت عیسیٰ کے قرآن نے لکھے. پتہ کون کون سے؟ پہلا مردے زندہ کرتا. کیا بات ہے یار، خدا کی قسم اس بات کا جو لطف ہے نا وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا. مردے زندہ کرتا تھا. ہے محمد کا پسینہ. کیا کہتے ہیں سر جو آپ کے اللہ کے نجف اشرف علی بادشاہ کے روضے میں جا کے بس ہو. یہ کھلے کھلے چہرے تو میری کمزوری ہے. ایک بندہ نا سرکار امیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، حوالہ مانگ لے گا کوئی بندہ. نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک آپ کا مجرم ہو. مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. مولا سنا ہے عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے. علی فرماتے سچ ہے، میرا نام لے کے کرتے تھے. ضروری ہے گلا پھاڑ کے بات کروں تو پھر سمجھ میں آئے گی. امام حسین آپ کو سلام ہے. مہربانی صاحب، مہربانی صاحب بیٹا ہاتھ اٹھایا کرے، مجھے اپنی زندگی سے زیادہ پیارے ہیں. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. علی فرماتے سچ ہے، میرا نام لے کے کرتے تھے. علی فرماتے چل میرا دل بن گیا ہے، راز ولایت کائنات کو تقسیم کرو. تو بتا بقول تیرے عیسیٰ کیسے زندہ کرتے تھے؟ آواز دے کے کہتا ہے مولا میں نے دیکھا تو نہیں، سنا ہے. کیونکہ عیسیٰ 500 سال پہلے گزر گئے، میں کھڑا ہوں آپ کے دور میں. مولا میں نے سنا ہے عیسیٰ گھر سے چلتے تھے، قبرستان پہنچتے تھے، قبر سلیکٹ کر لیتے تھے. سر میں شوکر گزار ہوں، سر میں شوکر گزار ہوں، بھائی جان شوکر گزار ہوں. ہر قبر نہیں، قبر منتخب کرتے تھے. پھر اس پہ بھائی جان پیر کی ٹھوکر مارتے تھے. قبر پھٹ جاتی تھی، مردہ کفن چھاڑتا ہوا کھڑا ہو جاتا تھا. علی فرماتے ذرا دوبارہ بتانا عیسیٰ کیسے مردہ زندہ کرتے تھے؟ مولا سنا ہے عیسیٰ گھر سے چلتے تھے، قبرستان پہنچتے تھے. جتنے چہرے میری نظروں کا ہدف ہے نہ دیکھوں گا کون سا ذہن کتنی بلندی میں جا کے علی کو سلام کرتا ہے. قبر پھٹ جاتی تھی، مردہ کفن چھاڑتا ہوا کھڑا ہو جاتا تھا. علی فرماتے اچھا عیسیٰ گھر سے جا کے کرتے تھے؟ جی مولا گھر سے جا کے کرتے تھے. آئیے جناب میں مالک کے مداح کے احترام میں رک گیا ہوں. جسے حسین عزت دے اس کی کرنی چاہیے. مظلوم کربلا آپ کو سارے ولایت میں رکھے. میں بھی آپ سے دعا کا طلبگار ہوں. آمین. مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. علی فرماتے اچھا عیسیٰ گھر سے جا کے کرتے تھے. اب خدا کی قسم یہ ذکر میں میرا ہاتھ ہے، فرشتے داد کے بنا نہیں رہ سکیں گے اگر تو توجہ میں بیٹھا ہے تو. علی فرماتے اچھا عیسیٰ گھر سے جا کے کرتے تھے؟ جی مولا گھر سے جا کے کرتے تھے. علی فرماتے اچھا میں بیٹھا ہوں مسجد کوفہ کے صحن میں، جا ملک تیری مرضی کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. چلے مسکرا تو پڑے ہیں نا، یہ بھی مجلس میں بات ہے. علی کے فضائل چھوڑ کے مسکرانا 6 مہینے کے انتخاب سے زیادہ افضل ہے. امام حسین آپ کو سلام. علی فرماتے میں بیٹھا ہوں مسجد کوفہ کے صحن میں، جا ملک تیری مرضی کا، شہر تیری مرضی کا، قبرستان بھی تیری مرضی کا، قبر بھی تیری مرضی کی. بس نبی اور بشر میں علی نے فرق رکھا. وہ ٹھوکر مارتا تھا تو قبر پہ ہاتھ رکھ کے مجھ علی کا نام پڑھ، مردہ نہ کھڑا ہو تو میں علی کا ہوں. امام حسین آپ کو سلام. اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلام. مردہ نہ کھڑا ہو تو میں علی کا ہوں. پہلا موضوع سن لیا، عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے. دوسرا مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے. بیٹی والوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کی بات ہے. مادر ذات شادی جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے، کیوں سر میں صحیح کہا؟ مادر ذات اندھے شادی جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ انہیں آنکھیں دیتے تھے. تیسرا موضوع بڑا خوبصورت، کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے تھے. آئے آئے. کوڑ ایک ایسی بیماری ہے بزرگ جانتے ہیں پورے جسم پہ زخم ہو جاتا ہے. شادی مس کر رہا تھا میں، کہاں چلے گئے؟ کوڑ ایک ایسا مرض ہوتا ہے کہ ڈاکٹر لا علاج قرار دیتے ہیں. کیونکہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب کا بڑا زور تھا، حکمت کا بڑا زور تھا. اور جس جسم پر زخم ہوتے تھے اسے بندے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ یہ دیا، پیشانی پہ ہاتھ بس کرتے تھے، جسم فوراً درست ہو جاتا تھا، تن درست ہو جاتا تھا. اور قیمت کرے صاحب عرفان مجمع تو پھر لاہور سے آنے کا میرا مقصد پورا ہو جائے. اسی مس کرنے سے اسے مسیح کا لقب ملا.
لگا مجھے نہیں پتا کون آل محمد کو سوچتا ہے، کون مانتا ہے، کون کہاں جا کے آل محمد کا ذکر سننا پسند کرتا ہے۔ جو 7 سمندر پار آ کر بھی علی کو سلام کرتا ہے تو میرا اپنا ہے۔ اگر علی کی ولایت میں ذرہ برابر شانی چھت کرتا ہے، سگا بھائی بھی ہو تو بے شمار کرتا ہوں۔ قبر میں علی نے آنا ہے، بھائیوں نے نہیں آنا، مجھے علی کو راضی کرنا ہے، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ اسی مس کرنے سے اسے مسیح کا ہنر ملا ہے، لقب ملا ہے۔ اب بتاؤں میں اسے مس کرنے کا یہ طریقہ سکھایا کس نے؟ اسی نے تو بتایا ہے جو 3 شعبان جھولے سے فرشتے کے پار مس۔ کیا بات ہے، آپ سارے ہاتھ اٹھ گئے نا، مجلس خوبصورت ہو گئی ہے۔ کیا کہنے اللہ تمہیں حصہ دے ولایت علی میں، جس نے 3 شعبان جھولے سے فرشتے کے پر مس کروائے، اسی نے ہی عیسیٰ کو مسیح بنایا۔ 3 موجود سن لیے، مردے زندہ کرتے تھے، آنکھیں دیتے تھے، شفا دیتے تھے۔ چوتھا اور آخری معجزہ جو مولویوں کے گلے میں آج تک اٹکل بن کے اٹکا ہوا ہے، کیوں نہ اٹکے شادی، اسی میں تو راز ولایت علی چھپا ہوا ہے۔ وہ پتہ کیا لوگ جانتے ہیں، ہم اصل جوان کی بات پہنچانے کے لیے مولا کے مداح سے بھی دعا لے لو، سادات سے بھی دعا لے لو، کیا کرتے تھے؟ تھوڑی سی مٹی لیتے تھے، تھوڑا سا پانی لیتے تھے، آپ کے بولنے نے مجبور کر دیا، میں ساتھ روک کر کہہ دوں، آپ کے بولنے نے بھائی جان مجبور کر دیا۔ آپ خدا کی قسم آپ نہ بولے ہوتے تو جملہ چھوڑ کے آگے جا رہا۔ یہ جو عیسیٰ پانی لیتے تھے، یہ پتہ ہے کہاں کا تھا؟ ہر چشمے کا نہیں لیتے تھے، یہ قرآن سینے پہ رکھ کر علم عباس لا میرے ہاتھ میں دے، تیسری ضمانت حوالے کی، نہ دکھاؤ قبر کی دیوار تک تیرا مجرم، وہ مجلس لائیو چل رہی ہے، کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے۔ جو عیسیٰ پانی استعمال کرتے تھے نا، وہ ہر شہر کا نہیں ہوتا تھا، قوم شہر کا ہوتا تھا۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے بھائی جان، آپ کے لیے یہ جو میری نسل بیٹھی ہوئی ہے، یہ مستقبل بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کالج یونیورسٹی میں جا کے شیعہ مذہب کی قوم شہر کا پانی عیسیٰ مٹی میں ڈالتے تھے۔ اب میں بتاؤں قوم شہر کے پانی کیوں دیتے تھے عیسیٰ؟ پتہ نہیں قیمت ملے گی نہیں ملے گی۔ قوم شہر وہ شہر ہے جب تیرا امام ظہور کرے گا اسی کو دارالحکومت بنائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے حسین کے روضے میں جا کے بس، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا تھوڑی سی مٹی لیتے تھے، تھوڑا سا پانی لیتے تھے، 2-4 ہاتھ کی جنبش ہے، ایک پرندے کی شکل بنتی تھی، دھیمے لہجے سے فکر رکھو تاکہ پتہ چلے لفظ بلوا رہا ہے یا گلا بلوا رہا ہے۔ پرندے کی شکل بنتی تھی نزاکت سے، عیسیٰ پھونک مارتے تھے، پرندہ علی علی کرتا اڑ جاتا۔ آئے آئے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام بھجن سارنا ہدایت زبان استعمال کریں، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہ دل سے شکر گزار ہو۔ 4 موجود سن لیے میرے بھائیوں نے، مردے زندہ کرتے تھے، آنکھیں دیتے تھے، شفا دیتے تھے، پرندہ خلق کرتے تھے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، عیسیٰ پرندے کا خالق ہے۔ انی اخلقو، قرآن کی آیت ہے، انی اخلقو کہات الطیر، میں پرندہ خلق کرتا ہوں۔ تو پھر قرآن کی آیت ہے تو میں کہنے کا حق رکھتا ہوں نا۔ ایک بندہ مولا امیر کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوا، کتنی قیمت کرے گا یہ عزتدار علی سننے والا مجمع؟ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مولا سنا ہے عیسیٰ پرندہ خلق کرتے تھے۔ علی فرماتے قرآن کا فیصلہ ہے تو پھر کرتے تھے، مولا آپ کا بھی کوئی ایسا کمال ہے؟ علی فرماتے ہیں مجھے مریم کے بیٹے کے برابر نہ توڑ، تجھا پرندہ بنانا، تجھا آدم بنانا۔ اللہ اور وہ پرندہ بناتا تھا، میں آدم بناتا۔ اللہ اللہ اللہ، امام حسین آپ کو سلامت ہے، سر میں شکر گزار، سر میں شکر گزار، وہ پرندہ بناتا، میں علی آدم بناتا ہوں۔ بھائی جان جلدی میں مولا کی عزتدار مداح کو ممبر دوں۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ 4 موجود سن لیے، مردے زندہ کرتے تھے، آنکھیں دیتے تھے، شفا دیتے تھے، پرندہ خلق کرتے تھے۔
ہے محمد کا پسینہ. بات بھولی تو نہیں ہے، بھولی تو نہیں ہے. نتیجہ اتنا خوبصورت کہ تیری جھولی جنت بن جائے گی. پتہ پھر میں کہنے کا حق رکھتا ہوں نا، مردہ زندہ کرتا تھا تو محمد کا پسینہ. بولیے گا، احسان کیجیے گا مجھ پر، اس جملے میں میرا ساتھ دیجیے گا. مردے زندہ کرتا تھا تو محمد کا پسینہ، آنکھیں دیتا تھا تو محمد کا پسینہ، شفا دیتا تھا تو محمد کا پسینہ، پرندہ خلق کرتا تھا تو محمد کا پسینہ. کٹتا ہے کسی کم ظرف کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے. نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں، علی کا کھاتا ہوں علی کا گاتا ہوں. کوئی بولے تو بھی کہوں گا، کوئی نہ بولے تو بھی کہوں گا، کوئی بلائے تو بھی کہوں گا، کوئی نہ بلائے تو بھی کہوں گا. جاؤ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لینا، کسی ماہر طبیات سے پوچھ لینا، کوئی بایولوجی پڑھنے والا اسٹوڈنٹ میرے مجمع میں ہے تو اس سے پوچھ لینا. پسینہ 70 درجے پست ہوتا ہے، لہو 70 درجے بلند ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو ہاتھ اٹھانا اگر کسی دروازے کا بہت ایک ہاتھ بھی نہیں ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا، اللہ تمہیں حساب میں شکر گزار ہوں، سلام نہیں کر سکتا ہوں. پسینہ بھائی 70 درجے پست ہوتا ہے، لہو 70 درجے بلند ہوتا ہے. پھر یہ گھر جا کے سوچنا، جس کا پسینہ پرندہ بناتا ہے اس کا لہو کیا کیا بناتا ہے. اجازت ہو تو پڑھ دو. ہمارے ہاں نعت ایسے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ ہمیں وہ بکری والا نبی نہیں آتا. صدر کہوں بھائی جان سے دعا لینے کے لیے، ہمیں بکری والا نبی نہیں آتا، علی والا. آیا امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. مصرع اتنا خوبصورت ہے، اگر پہلے مصرع کی قیمت مل گئی، دوسرے کی مل گئی، پھر اگلے دروازے اپنے آپ ہی کھلتے چلے جائیں. ایک نعت ہے، ایک نعت کے عنوان سے پہلے جو عدد سن کے بولنے کے عادی ہے، مالک نے قلم کی خیرات عطا فرمائی تو وہ منصب بھی نبھانا چاہیے نا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ایک نعت ہے، چاچا جی میرے عربے کہہ دیتے، آپ مجھے اتنی پیارے کی طرح سارا مجمع پیارا ہے. ایک نعت ہے، ایک نعت کے عنوان سے پہلے قرآن کی تنزیل ہے، قرآن سے پہلے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہوگی میرے حصے کی مجلس. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ایک نعت ہے، ایک نعت کے عنوان سے پہلے قرآن کی تنزیل ہے، قرآن سے پہلے. کس ہستی سے منسوب مجلس ہے؟ جب بولو حضرت ابو طالب. مصرع میں جناب کی جھولی میں اتاروں اور تمہیں آسمان پہ لے جانا چاہ رہا ہوں. ایک نعت ہے، ایک نعت کے عنوان سے پہلے قرآن کی تنزیل ہے، قرآن سے پہلے. اور شبیر کے نانا کی کوئی نعت جہاں میں، شبیر کے نانا کی کوئی نعت جہاں میں ممکن ہی نہیں حضرت عمران سے پہلے. اللہ بولتے ہوئے کلاس کے مجمع کی توہین ہوتی ہے اگر شعر کہنے سے پہلے کھول دیا جائے. میں یہ گستاخی کر نہیں سکتا اور آپ سے بھی امید کرتا ہوں آپ مجھے اگلے شعر پہ اکیلا نہیں کر دیں گے، مایوس نہیں ہونے دیں گے. ایک نعت ہے، ایک نعت کے عنوان سے پہلے قرآن کی تنزیل ہے، قرآن سے پہلے. شبیر کے نانا کی کوئی نعت جہاں میں ممکن ہی نہیں حضرت عمران سے پہلے، ممکن ہی نہیں حضرت عمران سے پہلے. اور میں کہہ رہا ہوں یوسف تیرے سجدوں کی طوالت نے بتایا، یوسف تیرے سجدوں کی A+ کلاس کا مجمع مایوس نہیں کرے گا مجھے. یوسف تیرے سجدوں کی طوالت نے بتایا، جلوہ علی اکبر کا ہے شعبان سے پہلے. اللہ اللہ
سرور نے یہ پوچھا. ہمارے نعت کا یہ معیار ہے. ہم نعت ایسے پڑھتے ہیں، پردے سے صدا آئی تو سرور نے یہ پوچھا یہ کون ہے معراج پہ مہمان سے پہلے. بسم اللہ کی بات کے نیچے کا جو نقطہ ہے وہ میں علی ہے نا، ایسے ہی ہے نا. تو یہی کچھ تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھو 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 نقطے میں بے ظاہر درود پڑھ لیں مل کے باواز. ایک نعت ہے، ایک نعت کے عنوان سے پہلے قرآن کی تنزیل ہے. قرآن سے پہلے پردے سے صدا آئی تو سرور نے یہ پوچھا یہ کون ہے معراج پہ مہمان سے پہلے. جلوہ علی اکبر کا ہے شعبان سے پہلے، ممکن ہی نہیں حضرت عمران سے پہلے. اور علی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی باقا نقطہ. اب صاحبان عرفان اگر نہ بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ نقطے نے بے ظاہر، بے نے اسم دکھایا. تھوڑا سا سفر کیجئے گا. شادی آپ کا مجمع عرفان سننے والا ہے تو مولا نے مجھے باتیں اسی طرح کی عطا فرمائی ہے. نقطے نے بے ظاہر، بے نے اسم دکھایا، اسم نے اللہ دکھایا. تھوڑا سفر کرے میرے ساتھ، تھوڑا سفر کرے میرے ساتھ. اللہ نے رحمان کو ظاہر کیا، رحمان نے رحیم کو ظاہر کیا. تھوڑا ریورس کے لگا لے. رحیم نکلا ہے رحمان سے، رحمان نکلا ہے اللہ سے، اللہ نکلا ہے اسم سے، اسم نکلا ہے بے سے، بے نکلی ہے نقطے سے. اب نقطہ نہ ہوتا، بے نہ ہوتی، بے نہ ہوتی، اسم نہ ہوتا، اسم نہ ہوتا، اللہ نہ ہوتا، اللہ نہ ہوتا، رحمان نہ اللہ. میں کہہ رہا ہوں آغاز عبادات ہے کر بات وہ نقطہ. اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگے. مجھے اپنی زندگی سے زیادہ پیارا شعر شادی. آغاز عبادات ہے کر بات وہ نقطہ، پھر مان علی ملتا ہے رحمان سے پہلے. اللہ اللہ. جس شعر کے لیے میں نے جناب کو اب تک کی تکلیفیں سماعت دی ہے وہ سنیے اور میری سلامی قبول فرمائیے. جتنے ہیں عدو بنت پیمبر کے وہ سن لیں. اس پہ داد نہیں چاہیے، گواہی چاہیے. توجہ. عنوان سے پہلے، قرآن سے پہلے، رحمان سے پہلے، مہمان سے پہلے. کافیہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بس اسی کافیے کی داد چاہیے. عنوان سے پہلے، رحمان سے پہلے، قرآن سے پہلے، شعبان سے پہلے، مہمان سے پہلے. اس پہلے کو ذہن میں رکھے گا. جتنے ہیں عدو بنت پیمبر کے وہ سن لے، جائیں گے سبھی نار میں شیطان سے پہلے. اللہ اللہ. بس ختم ہوگی بات. اگر دنیا ولایت علی کو تسلیم کر لیتی، محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی. یہ میری خلافت کا ایمان نہیں، یہ تیرے اندر کا درد ہے. مومن کی تخلیق کے وقت سرکار صادق فرماتے اللہ نے خاک شفا کی چٹکی تیرے وجود میں رکھی. ذاکر مصائب کا اشارہ کرتا ہے، اندر سے خاک شفا تڑپتی ہے. اس لیے تو علماء ذاکرین آپ کو بتاتے ہیں آپ کا دل قبر حسن ہے.
فطرت نظردار ہے، پانی دیکھے تو رو پڑتے ہیں، کھانا دیکھے تو رو پڑتے ہیں، اور کسی شے پہ رونا نہ آئے، بیٹی کے ساتھ پہ چادر دیکھے تو رو پڑتے ہیں۔ عظم اللہ وجہہ، تقبل اللہ وجہہ۔ اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی، محمد کی بیٹی دربار میں جاتی، تھوڑی سی ہائے بلند کرو تو صدر بدلو، علی کی بیٹی بازار میں جاتی۔ اللہ آپ کی ہائے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گئی محمد کی بیٹی بھی دربار، گئی علی کی بیٹی بھی دربار، لیکن بزرگوں سے سنا ہے، پھر مقتل میں پڑھا بھی ہے، جب رسول کی بیٹی گئی تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ دل نرم ہو جائے تو رونا ہے۔ مصائب کا عاشق مجمع، مجھ سے پہلے جو مولا کے مداح پڑھ رہے تھے حیدری صاحب، جب وہ مصائب پڑھ رہے تھے تبھی میں نے اندازہ لگا لیا یہ تو مصائب سننے والی قوم ہے، یہ تو غریب کی غربت پہ رونے والی قوم ہے۔ رسول کی بیٹی گئی تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے، ہائے کرو تو جملہ بدلو، جب علی کی بیٹی گئی تو ہاتھ الٹے بدلو۔ عظم اللہ وجہہ، اذیت دینا مقصد نہیں، روزانہ مقصد ہے، وہ عبادت ہو گئی ہے۔ بس میں ممبر بھائی کے حوالے کر، بسم اللہ، سید ہے نا، آپ کا تڑپنا سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات، بیٹی محمد کی تھی، مسلمانوں نے مارا، ہائے کر کے رونا ماتمی کی ساتھ۔ بیٹی محمد کی تھی، مسلمانوں نے مارا، بیٹی علی کی تھی، مسلمانوں نے مارا۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، اس جملے میں واجب سمجھ کے ہائے کرنا، فضائل میں منت نہیں کرتا، مصائب میں کرتا ہوں، کیونکہ غریبوں کا ذکر ہے نا، غریب بن کے پڑھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کے کسی کی آنکھوں کا وضو ہو جائے۔ نزاکت شاہ جی، بیٹی محمد کی تھی، مسلمانوں نے مارا، بیٹی علی کی تھی، مسلمانوں نے مارا۔ عزادارو معاف کرنا، بیٹی حسین کی تھی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں ہوتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو۔ سادات غیر سادات، شیبر نے کربلا سے لے کے شام تک سکینہ کو مارا۔ ایک سطر کہوں، یتیم تو 84 کے ساتھ، عزادار مجھے بول کے جواب دیں گے، یتیم تو شاہ جی مولا کے مداح سے تائید چاہتے ہیں، 84 یتیم تھے نا ساتھ، 84 یتیم تھے سیدانیوں کے ساتھ۔ یہ شیمر زیادہ سکینہ کو کیوں مارتا تھا؟ پھر ایک راز سمجھ میں آیا، چونکہ ہر قاتل چاہتا ہے قتل کا گواہ مٹ جائے، چونکہ باپ کے قاتل کی چشمدید گواہ ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ کربلا سے لے کے شام تک سکینہ کو مارتا رہا، اور شیمر حرامزادے کے شوق کی دو تھے، یا سجاد کی پوسٹ پہ کربلا لکھتا تھا، یا حسین کی بیٹی پہ ظلم کرتا تھا۔ معاف کر دینا، ذاکرین پڑھتے ہیں، میں نے یہ تعداد دیکھی، اتنے تماچے مارے گئے، میں نے یہ روایت دیکھی۔ انکار نہیں ہے، یہ جڑے ہوئے ہاتھ، مولا کے مداح سے بھی معافی چاہتا ہوں، عزاداروں سے بھی معافی چاہتا ہوں، بانیان سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ تعداد کا صحیح علم سوائے معصوم کے کسی کو پتہ نہیں، یا وہ سجاد جانتا ہے جو دیکھ رہا تھا اور بہن کو تماچے لگ رہے تھے، یا پھر پردے میں خون رونے والا امام جانتا ہے۔ مجھے ایک اشارہ تشبیہاً عطا ہوا ہے، وہ سن لو، جہاں یاد آئے گا آنکھیں چھلک پڑے گی۔ میری حسین کے روضے پہ مانگی ہوئی خیرات ہے۔ میں نے کہا اس کے رخسار پہ اتنے ہیں تماچوں کے نشان۔ جو فطرتاً عزادار ہے نا، وہ بندہ ہائے کیے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ وعدہ رہا ممبر شبیر پہ، اس کے رخسار پہ اتنے ہیں تماچوں کے نشان، جتنے شبیر کے لاشے پہ ہیں ٹاپوں کے نشان۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات، چلو رو پڑے ہو، 4 مصرے اور سن لو، ممبر بھیا کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ کائنات کی ملکہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ کون معصومہ؟ وہ بابا کے سینے کا
तावीज़ बेटी। हाय करके रोना मातमी की शान है। जैसे तुम्हारे आंसू बतूल को पसंद है ना, वैसे तुम्हारी आवाज़ें भी बड़ी पसंद है। सरकार सादिक रुखसारा मट्टी पे रख के दुआ किया करते थे, अल्लाह उन आवाज़ों पे रहम फरमा जो हुसैन के गम में बुलंद होती है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। वो बाबा के सीने का तावीज़ बेटी वो आबिद की आंखों से बहती रही है। शायद मेरे पहुंचाने में कमी रह गई, शायद मैं समझा सही नहीं सका। ये सज्जाद की आंखों से खून नहीं बहता था, बहन के दुख जारी होते थे। मर जाऊं मिसरा ना पढ़ सकूं। वो बाबा के सीने का तावीज़ बेटी वो आबिद की आंखों से बहती रही है। माफ कीजिएगा, गिरे नो के नेज़ा से शबीर मौला, जहां रास्ते में वो गिरती रही है। मर जाऊं मिसरा ना पढ़ सकूं, माफ करना, कभी पुश्ते नाका पे बांधी गई है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। बस खत्म हो गई बात, एक रिवायत और मेरा सलाम कबूल फरमाओ। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सैयदा का लाल तेरा पूछा कबूल फरमाए। मुझसे सवाल करो ज़हीर, तूने किस वक्त की बात की है? और रोने वालों, जब 2 मील करबला से काफिला शदीद बाहर आया है, माफ कीजिएगा, जब 2 मील करबला से काफिला बाहर आया है, और रोने वालों अल्लाह लानत करे शेबर पे गैरत पे, ये हरामजादा सज्जाद के पास आया। कमीना आवाज देके कहते, सज्जाद मैंने सुना तेरी एक 4 साल की बहन है। सज्जाद फरमाते, हाँ जालिमा तूने सच सुना है। कमीना कहता, मैंने सुना है उस बच्ची को तेरे बाबा से बड़ा प्यार था। हाय की आवाज बुलंद करो तो ना, फिर मैं रिवायत पूरी करूं। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमा। अल्लाह आपकी बेटियों में पर्दे सलाम है तो आपके गिरिए का आसिफ हो गया हूं। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सैयद हो गए सैयद। कमीना कहते, सज्जाद सुना है उस बच्ची को तेरे बाबा से बड़ा प्यार था। सज्जाद फरमाते, हाँ जालिम तूने सच सुना है। कमीना कहता, तेरे बाबा को भी उस शहजादी से बड़ा प्यार था। इमाम फरमाते, हाँ जालिम तूने ये भी सच सुना है। माफ कीजिएगा, कमीना कहते, सज्जाद अगर ये सब सच है ना, तो उस बच्ची की मोहब्बत का अलहदा इम्तिहान है। इमाम